بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ مجتہدین کے درمیان میں اختلاف ہے اور اختلاف تھا اور اختلاف رہے گا۔ یہی اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں بھی تھا، لیکن آج ہمارے اختلاف میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اختلاف میں، ائمہ مجتہدین کے اختلاف میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے اختلاف میں احترام ہوتا تھا، ہمارے اختلاف میں احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے اس اختلاف کو اختلاف نہیں کہا جا سکتا بلکہ مخالفت کہی جا سکتی ہے۔ ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ چاروں ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ اکرام ہیں۔ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اختلافات ہیں، لیکن آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کا اکرام، یہ ساری چیزوں کا خیال یہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مزار والی مسجد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب امام الضالین کہے تو اس کے بعد آمین خفیہ طریقے سے اور سیدھی طور پر کہا جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس کے مخالف ہے۔ وہ فرماتے کہ آمین بالجہر کہنا ہے، آواز کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ ان دونوں کا یہ اختلاف آپس میں تھا اور ابھی بھی ہے۔ لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار والی مسجد میں نماز ادا کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے آمین بالجہر کے بجائے آمین بالسر کہا، یعنی زور سے انہوں نے آمین نہیں کہا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق انہوں نے خفیہ طور پر آمین کہا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کی تو فقہ یہ ہے اور آپ کا مسلک یہ ہے اور آپ اپنے تمام ماننے والوں کو یہی درس دیتے ہیں کہ ہمیشہ آمین بالجہر کہا کریں، اور آج آپ خود آمین بالسر کر رہے ہیں، خفیہ طریقے سے آپ آمین کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آرام کر رہے ہیں، چونکہ ان کی فقہ ہے اور ان کا مسلک ہے کہ آمین کو آہستہ کہا جائے اور میرا مسلک ہے کہ آمین کو بالجہر کہا جائے، آج اس کی وجہ سے مجھے حیا آ رہی تھی کہ اس کے مزار والی مسجد میں نماز ادا کروں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق نہ ہو، بلکہ میں اپنے فقہ کو یہاں بھی لازم کر لوں، اس لیے میں نے آج اپنی فقہ کے مطابق آمین بالجہر نہیں کہا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق آمین بالسر کہا۔ اس کو کہا جاتا ہے احترام، اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کی قدر کرنا۔ تو ائمہ اکرام کے درمیان میں یہ جو اختلاف تھا اور یہ اختلاف ہے، یہ احترام والا اختلاف اور یہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے، یہ مخالفت والی اس میں کوئی بات ایسی نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن آج جو ہمارے درمیان میں اختلاف ہے وہ اختلاف نہیں بلکہ وہ مخالفت کی حد تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایک نفسانی جذبات ہوتے ہیں، اس نفسانی جذبات کو نکالنے کے لیے ہم کوئی ایسا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، اس اختلافی مسئلے میں ہم اپنی پوری نفسانی جذبات میں وہ بڑاس نکال دیتے ہیں، کسی کے اوپر جو غصہ ہوتا ہے وہ پورا غصہ ہم باہر نکال دیتے ہیں۔ مسئلہ اختلافی ہوتا ہے، اس کو ہم مخالفت کی حد تک لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بدنامی شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بھی کہنے لگتے ہیں کہ یار یہ کیا کہا جائے، علماء کا آپس میں اختلاف ہے، ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات نہ مانیں۔ تو اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ مثال ہے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے کا، اس سے ہمیں بہت بڑا سبق و درس ملتا ہے کہ وہ اپنی فقہ اور اپنا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اگر چھوڑ سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھ کر اپنے جذبات پر قابو پا لیں، تاکہ ہماری کسی ایسی حرکت سے، ہمارے کسی ایسے عمل سے اسلام کی اور مسلمانوں کی توہین نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔